ایک عورت جس کی عمر 40 سال ہے نماز پڑھنا اور قرآن پڑھنا پسند کرتی ہے۔ وہ بہت مترک ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس سے حسد کرتے ہیں۔ وہ باقاعدگی سے اپنے 4 بچوں کو اسکول میں ان کے درجات کے بارے میں پوچھنے جاتی تھیں۔ وہ اپنے دونوں بچوں کو اسکول سے گھر لانے کے لیے سخت گرمی میں باہر سڑک پر انتظار کرتی رہی جو ان کے گھر سے آدھے کلومیٹر دور تھا۔ وہ سارے راستے ان کے بڑے بیگ خود اٹھاتی رہیں۔ اس کے بعد اس نے دونوں بچوں کے لیے دوپہر کا کھانا تیار کیا اور پھر واپس آ کر اپنی بیٹی کو واپس لانے کے لیے آدھا گھنٹہ انتظار کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے سب سے چھوٹے بچے کو شام کو اسکول لے گئی اور 4 بجے سے 8 بجے تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ اس کے باوجود اس کا گھر اسکول سے بہت دور تھا۔ وہ روزانہ پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے وہاں جاتی تھی۔ وہ اسکول کی انتھک مہمان تھیں۔ اسکول کے تمام لوگ اس کی غربت کے باوجود اس سے محبت کرتے اور اس کی بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اس سے پیار کرتے تھے جو اس کے پرانے گاؤں سے ظاہر تھی۔ اس کے سب سے چھوٹا بچہ جو شام کے وقت اسکول میں تھا وہ اپنی کلاس کے باہر بیٹھی اپنی ماں کی موجودگی کے علاوہ پڑھنے سے انکار کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک طویل عرصے سے اسکول کی مہمان ہوئی تھی۔ اسکول کے تمام لوگ اس کے صبر اور اپنے بچوں کے لیے اس کی محبت پر رشک کرتے تھے۔ اسکول کے پرنسپل دفتر کی کھڑکی سے پورے اسکول کا منظر دیکھ سکتے تھے۔ اس نے جب بھی باہر دیکھا تو اسے وہاں بیٹھا دیکھتا جیسے وہ اس کرسی سے چپکی ہوئی ہو۔ اس نے پوری توجہ اور جوش کے ساتھ قرآن پڑھا اور اللہ کو یاد کیا۔ جب مغرب کی اذان دی گئی تو وہ اسکول کے اساتذہ کے درمیان نماز ادا کرتی تھی۔ ایک دن اسکول کے پرنسپل نے اس سے کہا، کیا آپ جانتی ہیں اسکول کے بورڈ نے آپ کو سال کی بہترین ماں کے طور پر منتخب کیا ہے؟ وہ حیران ہو کر بولی، میں؟ اس نے اس سے کہا، ہاں، اور ہمارے شہر یا ملک میں آپ سے زیادہ اس لقب کا حقدار کون ہے؟ خاتون رو پڑی جس پر پرنسپل کو اس کے رونے پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ کیا آپ خوش نہیں کہ ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے؟ عورت نے کہا، میں یقیناً خوش ہوں، بلکہ خوش سے بھی مغلوب ہوں، لیکن میں ان بچوں کی ماں نہیں ہوں۔ دراصل میں مثالی ماں کا یہ خطاب پانے کے لیے ان کی ماں نہیں بنی۔ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں ان کی والدہ نہیں ہوں۔ میں ان کے والد کی دوسری بیوی ہوں۔ اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا نہیں اور یہ بچے میری دنیا اور میرا فخر ہیں۔ میں ان سے ایسے پیار کرتی ہوں جیسے وہ میرے اپنے بچے ہیں۔ در حقیقت اگر میرے اپنے بچے ہوتے تو میں ان سے بھی اس طرح محبت نہ کر پاتی جس طرح میں ان بچوں سے پیار کرتی ہوں۔ پھر اس کے آنسو بھری آنکھوں سے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور پرنسپل سے پوچھا، بھائی کیا میں ماں بن سکتی ہوں؟ میں جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اور یتیم کا سرپرست اس طرح ہوں گے جیسے 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہوں۔ پرنسپل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جب اس نے اسے یہ چونکا دینے والی خبر سنائی تو اسے ہنسی آ گئی۔ پرنسپل نے اسے کہا، محترمہ آپ ماؤں کی بھی ملکہ ہیں۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا